अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बालिद दत्त है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पर है। साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि किसे कहते हैं। साइकोलॉजी ग्रीक के लफ्ज़ साइकी से आया है, जिसका मतलब है स्पिरिट या सोल, और ग्रीक में लॉजिया किसी चीज़ के बारे में पढ़ने को कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल। खैर, ये एक लफ्ज़ी तर्जुमा है। अगर डेफिनेशन की तरफ देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन है कि साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। बहुत क्लियर डेफिनेशन है कि किसी भी शख्स के माइंड और बिहेवियर को पढ़ के हम लोग उसकी साइकोलॉजी को, नफ्सियात को समझ सकते हैं। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम जानते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं, सोचते हैं और बिहेव करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि आपके इर्द गिर्द हर किसी का अपना अपना बिहेवियर या मिजाज है। कोई बहुत खुश रहता है, कोई बिलावजह उदास रहता है, कोई बहुत सोचता है, कोई बहुत लापरवाह है। इस तरह आपको कुछ बातें याद रहती हैं, कुछ भूल जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? यही चीज़ हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब प्राइमरी गोल्स की बात की जाए साइकोलॉजी के, तो वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले बिहेवियर डिस्क्राइब करना और उस बिहेवियर की नेचर बताना। उसके अलावा बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, उसको एक्सप्लेन करना और वो क्यों होता है। फिर थर्ड है प्रिडिक्ट करना बिहेवियर को, कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर हम बता सकते हैं कि कब और किस वक्त उसका बिहेवियर चेंज होगा। फोर्थ है कंट्रोल करना, किसी भी स्पेशल फैक्टर्स के ज़रिए इन्फ्लुएंस करके उस बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए। प्राइमरी गोल्स के बाद हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की तरफ आ जाते हैं। हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ की बेस हिस्ट्री होती है। फ़िलहाल मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी इस चीज़ के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। एंशिएंट ग्रीक के वक्त से लोग माइंड को पढ़ने और इसको समझने की कोशिश करें कि कैसे काम करता है, लेकिन साइकोलॉजी की साइंटिफिक स्टडी कोई नज़दीक 100 साल से शुरू हुई है। विल्हेम वोंड ने सबसे पहले 1879 में एक साइकोलॉजी लैब खोली थी। तब से साइकोलॉजिस्ट इंसान के मुख्तलिफ बिहेवियर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि उसकी पर्सनैलिटी, ब्रेन फंक्शन, सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। साइकोलॉजी में जैसे जैसे तरक्की होती है कि मुख्तलिफ सवालात पैदा होते हैं कि हम कोई काम क्यों करते हैं और इसको मुख्तलिफ एंगल से कैसे देखते हैं, जिनमें बायोलॉजिकल, साइकोडायनेमिक्स, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। चलिए हम मज़ीद इन्हीं 5 अप्रोचेस के बारे में जानते हैं जो हमें मॉडर्न साइकोलॉजिकल रिसर्च में गाइड करती हैं। अप्रोचेस में सबसे पहले बायोलॉजिकल अप्रोच आ जाती है। बायोसाइकोलॉजिस्ट देखते हैं कि आपके बिहेवियर पर कैसे आपके नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स और जेनेटिक्स असरअंदाज होते हैं। मतलब कि बायोसाइकोलॉजिस्ट आपके मेंटल स्टेट और ब्रेन में नर्व्स और हार्मोन्स के कनेक्शन को जांचते हैं कि कैसे आपकी सोचे और रवैयात की वजह से आपके एक्शंस ज़ाहिर होते हैं। इस तरह बायोलॉजिकल अप्रोच हमें बताती है कि हमारे जो बॉडी नीड्स हैं इसके मुताबिक हमारा ब्रेन काम करता है और हमारी सोचें इसके मुताबिक पैदा होती हैं। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आपका ब्रेन मुसलसल किसी बीमारी की वजह से स्ट्रेस का शिकार है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सोच नेगेटिव पैदा होना शुरू हो जाएगी। इसके मुताबिक आपकी चॉइसेस आपकी फ़िज़िकल बॉडी पर बेस करती हैं। बायोलॉजिकल अप्रोच को एक हेल्दी ब्रेन को समझने के लिए पढ़ा जाता है। इसके अलावा माइंड और बॉडी को इसलिए भी एग्जामिन किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि कैसे शिज़ोफ्रेनिया जैसा डिसऑर्डर जेनेटिक रूट्स की वजह से डेवलप करता है। हमारी सेकंड अप्रोच साइकोडायनेमिक अप्रोच है। साइकोडायनेमिक अप्रोच को 20वीं सेंचुरी में सिगमंड फ्रॉइड ने प्रमोट किया था। उनका आइडिया था कि हमारी पर्सनैलिटीज़ हमारे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस की वजह से बनती है और मोटिवेट होती हैं। साइको एनालिसिस एक थेरेपी है जिसका मकसद भूली हुई तकलीफ़ों, अधूरी ख्वाहिशात और मायूसियों के बारे में जानना है। इसमें माइंड अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ लेकर आया जाता है। फ्राइड का मानना था कि साइकोलॉजिस्ट के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी में मौजूद मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। ये टेक्निक जो साइकोलॉजिकल फोर्सेस के बारे में बताती है और इंसानी पर्सनैलिटी और इसके फंक्शनिंग पर अंदाज होती है, साइकोडायनेमिक अप्रोच कहलाती है। फ्राइड की थ्योरीज का काफ़ी मजाक बनाया जाता रहा है, लेकिन कि ये आउटडेटेड है। पर कभी आपने सोचा है कि आपका कोई मौजूदा काम आपके बचपन के किसी वाक़े से मुंसलिक है? खैर, आगे चलते हैं। हमारी थर्ड अप्रोच बिहेवियरल अप्रोच है। ये अप्रोच इस बात पर फोकस करती है कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट और कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई हमारे मेंटल स्टेट पर असरअंदाज होता है और हमारे बिहेवियर उसके मुताबिक शो होते हैं। मज़ीद अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो
بیہیویئرل اپروچ دو چیزوں پر بیس کرتی ہے. ایک کہ ہمارے بیہیویئر کو آبزرو کر کے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیوں ایسے ہیں، اور سیکنڈ یہ کہ بیہیویئرس کا یقین ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بلینک سلیٹ کی طرح ہے اور اس کا انوائرمنٹ اس کو سب سکھاتا ہے. جو اسٹرکٹ بیہیویئرس ہیں وہ اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو صحیح کنڈیشننگ کے ساتھ کسی بھی کام کے لیے ٹرین کیا جا سکتا ہے، بے شک اس کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہو. فورتھ ہمارے پاس کوگنیٹیو اپروچ آ جاتی ہے. سائیکالوجی میں کوگنیٹیو اپروچ ہمارے مائنڈ کو ایک پروسیسر فار انفارمیشن کے طور پر دیکھتی ہے. یہ ڈسپلن ہمارے انٹرنل مینٹل پروسیس آف تھاٹس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، جس میں میموری، تھنکنگ، لرننگ، فیلنگ، پرابلم سالونگ اور لینگویج وغیرہ آ جاتی ہیں. اس کے مطابق کسی بھی شخص کے بیہیویئر اور نظریات اس بات پر بیس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا نالج موجود ہے اور آپ کا پاس ایکسپیرینس کیسا ہے. کوگنیٹیو اپروچ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم انفارمیشن کو کیسے پروسیس کرتے ہیں، اس کو اسٹور کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں کیسے انفلوئنس کرتی ہیں ہمیں چیزوں کو نوٹس کرنے کے لیے اور اس کو پرسیو کرنے کے لیے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی سینسی اسٹیمولائی کی وجہ سے ہمارا تھاٹ پروسیس چلتا ہے اور ہم اپنا بیہیویئر شو کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کو ٹھنڈی ہوا اپنے چہرے پر محسوس ہوئی اور آپ واپس گھر گئے اور آپ نے اسکارف لپیٹ لیا. یہ سارا ایک تھاٹ پروسیس ہے. اب بیہیویئر میں آپ نے اسکارف لے کر خود کو محفوظ کر لیا. ہو سکتا ہے آپ نے سوچا ہو کہ ایسا کرنے سے آپ زیادہ آرام دہ محسوس کریں گے، اور ہو سکتا ہے آپ جانتے ہو کہ آپ کو نزلہ زکام جلدی ہو سکتا ہے اور اسکارف لینے کی وجہ سے آپ بیماری سے بچ جائیں گے. خیر جو بھی آپ کی سوچ ہو، آپ نے ایک سینسی اسٹیمولائی کی وجہ سے آپ کا تھاٹ پروسیس چلا اور آپ نے اس کی وجہ سے ایک بیہیویئر شو کر دیا. آخر میں ہم ہیومنسٹک اپروچ کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہیومنسٹک سائیکالوجی 1950 میں بیہیویئرزم اور سائیکو انالیسس کے ریئیکشن میں بنی تھی، اور اس کی وجہ سے اسے تھرڈ فورس بھی کہا جاتا ہے. سائیکو انالیسس کا فوکس ہماری انکانشیس موٹیویشنز کو سمجھنا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے بیہیویئرز بنتے ہیں، اور بیہیویئرزم میں کنڈیشننگ پروسیس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بیہیویئر پروڈیوس ہوتے ہیں. اب ہیومنزم کا فوکس فنڈامنٹلی اور یونیکلی ہیومن ایشو پر ہے، جیسا کہ خود شناسی، موت، اکیلا پن، آزادی اور مقصد وغیرہ. ہیومنسٹک اپروچ اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، اس کے پاس اپنی آزادانہ خواہشات ہیں، فطری طور پر اچھا ہے اور بہتر بننے کی خواہش رکھتا ہے. یہ اپروچ بیہیویئر اور مینٹل سٹیٹ کو سائنٹیفک فیکٹر سے میئر کرنے کے بجائے اس بات پر زور دیتی ہے کہ دوسروں سے بات کریں، ان سے سوالات کریں، وہ خود اپنے بارے میں بتائیں، تو یہ ان کے مائنڈ سیٹ اور نظریات کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہیومنسٹک اپروچ دوسرے جانداروں پر کیے جانے ایکسپیریمنٹ کی بھی مذمت کرتا ہے، جیسا کہ وہ لیب ریٹ سے دوسرے جاندار جن پہ بیہیویئرل اسٹڈیز کی جاتی رہی ہیں، کیونکہ جو لوگ اس اپروچ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ انسان میں سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہے اور وہ کسی بھی جاندار سے بہتر طور پر سوچ سکتا ہے اور کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. اب ہم اسکوپ آف سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں. سائیکالوجی زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں استعمال ہوتی ہے اور اس کی بہت بڑی رینج آف اسکوپ ہے اور بہت زیادہ فیلڈز ہیں. ویسے اسے دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، بیسک سائیکالوجی اور اپلائیڈ سائیکالوجی. بیسک سائیکالوجی ان تصورات کے بارے میں بتاتی ہے جو انسانی طرز عمل کے مطالعہ کے لیے بنیادی ہیں، جس میں میموری، ایٹیٹیوڈ، پرسیپشن وغیرہ کے ٹاپکس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ بیسک سائیکالوجی ہسٹری آف ایوولوشن کو بھی کور کرتی ہے، جس میں اسکول آف تھاٹس ان سائیکالوجی آ جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے سائیکو انالیسس، بیہیویئر اور کوگنیٹو وغیرہ کے بارے میں بتایا. بیسک سائیکالوجی کی سب فیلڈز بھی ہیں، جس میں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، سوشل سائیکالوجی، فزیولوجیکل سائیکالوجی، اب نارمل سائیکالوجی، کوگنیٹو سائیکالوجی اور پرسنالٹی وغیرہ آ جاتی ہیں. اب اپلائیڈ سائیکالوجی انہی کانسیپٹس کو لے کر ایکسپیریمنٹیشنز اور سائیکولوجیکل انٹرونشن کی طرف لے جاتی ہے. ایسا کہہ لیں کہ بیسک سائیکالوجی تھیوری پر بیس کرتی ہے اور اپلائیڈ سائیکالوجی ایکسپیریمنٹس پر بیس کرتی ہے، تاکہ ہمارے مختلف مسائل ان سائیکولوجیکل تھیوریز کی مدد سے بہتر طریقے سے حل کیے جا سکیں. اپلائیڈ سائیکالوجی کی سب فیلڈز میں کلینکل سائیکالوجی، کاؤنسلنگ سائیکالوجی، آرگنائزیشنل سائیکالوجی، ہیلتھ سائیکالوجی، انوائرمنٹل سائیکالوجی، فورینسک سائیکالوجی اور اسپورٹس ایکسرسائز سائیکالوجی وغیرہ آ جاتی ہیں.
لاسٹ میں اب میں آپ کو پرسپیکٹیوز کے بارے میں بتاؤں گی کہ سائیکالوجی کون کون سے پرسپیکٹیوز کو پریزنٹ کرتی ہے. ایک طریقے سے ریپیٹ ہو جائے گی ساری چیز کیونکہ ہم پیچھے موسٹلی چیزیں پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلے آتی ہے بایولوجیکل پرسپیکٹیو. اب بایولوجیکل پرسپیکٹیو میں بایولوجی کا جو رول ہے جیسے جینیٹکس یا فزیولوجی کا ہمارے بیہیویئر پر جو اثر پڑتا ہے. اگزامپل کے طور پہ ہمارے برین میں اگر مختلف حصے ڈیمیج ہو جائیں تو ہماری پرسنالٹی، بیہیویئر، لرننگ ایبلٹی یا ہماری لینگویج پر اس کا کیا اثر پڑے گا. یہ کیسے جینیٹیکلی کچھ پرسنالٹی ٹریٹس یا مینٹل النیسز ایک نسل سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتی ہیں. پھر لرننگ پرسپیکٹیوز آ جاتے ہیں. لرننگ پرسپیکٹیوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارا انوائرمنٹ یا ہمارے ایکسپیرینسز ہمارے بیہیویئر اور مینٹل پروسیس پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثلاً کیسے بچے اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں اور ان سے بیہیویئر اڈاپٹ کر لیتے ہیں. پھر کوگنیٹیو پرسپیکٹیوز آ جاتے ہیں. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوگنیٹیو پروسیس جس میں ہم اپنی تھاٹس، ایکسپیرینسز یا سینسز کی مدد سے کسی بھی چیز کو سمجھتے ہیں. جیسے آپ کبھی کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ مختلف آئٹمس میں سے چیزیں سلیکٹ کرتے ہیں، برانڈس دیکھتے ہیں، کیشیئر کے پاس جاتے ہیں، اسے پیسے دیتے ہیں. یہ سب ایک کوگنیٹیو پروسیس کا حصہ ہے. تو اس میں آپ نے مینٹل پروسیس کو دیکھا جاتا ہے. اس میں آپ کے مینٹل پروسیس کو دیکھا جاتا ہے جس میں ریزننگ، میموری، پرسیپشن، لینگویج، پرابلم سالونگ اور بلیفس آ جاتے ہیں. پھر سوشو کلچر پرسپیکٹیوز آ جاتے ہیں. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی سوسائٹی اور اس کی کلچر کا کیا رول ہے اور ہمارے بیہیویئر اور مینٹل پروسیس پہ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے. جیسا کہ اگزامپل کے طور پہ ٹیکنالوجی نے ہمارے کلچر کو بہت ایڈوانس بنا دیا ہے، جس میں انٹرنیٹ، گیمنگ، سیل فونز، ان ساری چیزوں نے ہماری زندگی پہ بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے. لاسٹ میں سائیکو ڈائنامکس پرسپیکٹیوز آ جاتے ہیں. اس میں انکانشیس کنفلکٹس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے ہمارے بیہیویئرز اور مینٹل پروسیس پہ کیا اثر کیا اور اس کی مدد سے لوگوں کے مسائل کو بہتر طور پہ حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں نے آج کے لیکچر میں آپ کو بیسک انیشیل چیزیں بتانے کی کوشش کی ہیں. سب چیزیں تو کور نہیں ہو سکیں، لیکن انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں مزید ان چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی. باقی اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں. اللہ نگہبان.